السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو دنیا میں پیدا کر کے انسانوں کے درمیان مسلمان اشرف المخلوقات میں انسان سب سے اعلیٰ اور بہتر مخلوق، پھر ان انسانوں کے اندر اس کے دین کو ماننے والے اور اس کو پہچاننے والے، اس کو قبول کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو مومن، مسلم، مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ میں اور آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلم معاشروں میں زندگی گزارتے ہیں، مسلمان خاندان باپ و اجداد سے ہمارا رہا ہے۔ یہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، اور مسلمان بننے اور اس کا اقرار کرنے کے لیے جو بنیادی ایمان لانے کے ذرائع ہیں اور جن پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ہی ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اس میں جہاں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، ہمیں جو اول دوم فرسٹ سیکنڈ کلاس سے اردو میڈیم کے ہو یا اسلامی مدرسوں کے طلباء ہوں، جن کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اسکول کے سلیبس کی حیثیت میں، وہیں ان کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا بحیثیت مسلمان فرض ہے۔ ان ایمان لانے والے فرائض کے اندر ایک وہ بھی ہے جسے آخرت پر ایمان کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کو آخرت پر ایمان نہ ہو۔ آج میں دراصل آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فکر آخرت ہے۔ بہت دفعہ آپ سنے ہوں گے، بہت سارے خطیب جہاں جہاں آپ اسلامی اور دینی اجتماعات اٹینڈ کرتے ہوں، اب تک آپ کئی دفعہ یہ موضوع پر بات سن لی۔ آئیے میرے حاصل مطالعے کے مطابق اس موضوع پر آپ کے سامنے میں بھی کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے آخرت پر ایمان لانا فرض ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اور آپ مر کر دوبارہ اٹھائے جانے اور اس زندگی کے سوالات اور اس کے جوابات کے پورا ہونے کا یقین نہیں رکھتے، مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں اور آپ اس پر ایمان لائے اور مسلمان کہلائے گئے۔ آئیے آج کے موضوع پہ یہ فکر آخرت کہتے کسے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، اور یہ فکر آخرت جن لوگوں میں حقیقی معنوں میں پیدا ہوتی ہے ان کی زندگیوں کی تبدیلی کیسی ہے، اور میری اور آپ کی صورت حال کیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ میں پہلے اس فکر آخرت کو دو حصوں میں، دو ٹکڑوں میں کر دوں گا، فکر الگ، آخرت الگ۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں فکر کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا، غور کرنا، دھن سوار ہو جانا، جنون چڑھ جانا، دن رات صبح شام کبھی بھی آپ کو وہ سر پہ لگا ہوا ہے، جنون ہے، اسے کہتے ہیں فکر۔ بہت ہی آسان مثال، کسی ساتھی یا رشتہ دار کو بڑے زمانے کے بعد آپ ملتے ہیں، اور ملتے ہی اچانک ان کا حلیہ دیکھ کر کہتے ہیں ارے بھائی کیا حالت بنا لی آپ، کیا ہو گیا آپ؟
وہ صاحب ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے نکالتے ہیں، اپنا دل کا درد اور دکھڑا سناتے ہیں، کیا بتاؤں بھائی حالات خراب ہو گئے، کاروبار میں پیسے لگایا تھا ڈوب گئے، یا پھر یہ کہ گھر میں بہت معاشی مسائل ہیں، نوکری ختم ہو گئی، قرضوں میں آ گیا، جوان بچیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہیں، بچے سیٹ نہیں ہوئے، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میری حالت بگڑ گئی اور میرا حلیہ چینج ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچپن سے ہم سنتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں یا ہمارے والدین ضعیف لوگ جاتے ہیں اور ان کو بتا کر آتے ہیں، انہوں کچھ ٹیسٹ لکھتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کے بعد گھر کو وہ آ جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہنے لگتے ہیں کہ رپورٹ آنے والی ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب بولتے بولے کیا ہوا، رپورٹ آ جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ رپورٹ تو سب ٹھیک ہے آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں بولتے کیا ہو رہا ہوگا میرے کو، تو ڈاکٹر اکثر آپ بولتے دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں زیادہ شاید، تو پھر وہ مریض ایک لسٹ نکالا، ہاں ڈاکٹر صاحب کیا بولوں، پریشان ہوں، معاشی حالات، بچی کی شادی، قرض، فلاں فلاں، آپ زیادہ سوچ رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے کا نام فکر ہے۔ آخرت کیا ہے؟ بحیثیت میں اور آپ مسلمان کے آخرت کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس زندگی کا اس دنیا کے اندر ختم ہو جانا، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اور ایک زندگی اللہ کی طرف سے پھر پیدا کیے جانے کے بعد شروع ہوگی، اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ جو اس زندگی میں کامیاب ہو گیا اس کو وہاں جنت ملے گی، جو اس زندگی میں ناکام ہو گیا اللہ کی بارگاہ اور اس کی کتاب میں اس کو دوزخ اور جہنم ملے گی۔ اسے آخرت کہتے ہیں۔ اب آپ اس فکر اور آخرت کو جوڑ دیجیے۔ میں نے فکر کے ابھی آپ کو ڈیفینیشن دیے، اور آخرت اس کو جوڑ دیجیے، کیا معنی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اور مسلم کی زندگی اس زمین پر ایسے گزرے گی کہ صبح اور شام اس کے جینے اور مرنے کے تمام کاموں کے اندر اسے یہ سوچنا ہوگا کہ ایک دن مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے اور میرے رب کے پاس رتی برابر کے عمل کا حساب دینا ہے، اور اس حساب اور کتاب کے اندر اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری جنت ہے، ناکام ہو گیا تو میری جہنم ہے۔ اس کے معنی ہے فکر آخرت۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس فکر آخرت کے حقیقی تصور کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے؟ آج ہماری صورتحال آپ دیکھ لیجئے، مسلم کمیونٹی کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ ہمارے جمعہ کے نمازوں کے خطبے اور امام صاحب کے ان اللہ یامر بالعدل کہنے تک مسجد فل نہیں ہوتی۔ ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1:35 کو جماعت ہے معلوم ہے تو 1:30 1:32 تک وضو کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیے تک جمعہ کھڑے ہو جاتی ہے نماز۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کے بغیر میری اور آپ کی شناخت زمین پر نہیں ہے، ان کے تعلق سے میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے۔ فکر آخرت کا جن کے پاس حقیقی تصور ہوتا وہ لوگ کیسا جیتے ہیں؟ ان کی صبح اور شام، ان کے معاملات، ان کے کاروبار، ان کے اخلاق، ان کی زندگی کے ہر عمل اور ہر کام کے اندر انہیں یہ دھن لگی ہوئی رہتی ہے، یہ جنون سوار ہو جاتا ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اس کے بدلے مجھے نیکی ملے گی کہ گناہ ملے گا، اس کے ذریعے سے ثواب پاؤں گا یا میں گناہ پاؤں گا، یہ میرے رب کے پاس حساب کتاب میں نیکوکاروں میں شامل ہو کیا جائے گا یا برے لوگوں میں، اس کے ذریعے سے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا برے ہاتھ میں، خراب ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں۔ اس تصور کے ساتھ جینے والوں کو ہی مومن اور مسلم کہتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی صورتحال، میرے اور آپ کے گھروں اور معاشروں کی صورتحال اس فکر آخرت کے تصور سے کہاں ہے؟ ہم سب کو دیکھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس دنیا میں جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اپنے ساتھیوں کو پہلے اس فکر آخرت ہی کا تصور دلائے، ان کو اس دنیا کے کمانے، بنانے، سنوارنے، جوڑنے، اس کے اندر خلط ملط ہو جانے اور یہاں امبانی اور محمد بن سلمان اور یہاں ولید بن طلال بن جانے پر ہی تمہاری آخرت کی کامیابی ہے کا کبھی درس نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم جہاں بھی رہو، جس زمین کے حصے پر رہو، رزق حلال کماؤ اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندہ رہو، یہی تمہاری فکر آخرت ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کی وجہ سے 23 سال میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا، اور اس زمین نے کبھی اتنے کم ڈیوریشن اور اسپین آف ٹائم کے اندر اتنا بڑا ریولیوشن اور چینج نہیں دیکھا انسانی تاریخ کے اندر۔
اس کی وجہ یہ رہی کہ انہیں یہ تصور اور سبق یاد دلایا گیا تھا کہ یہاں جینا دراصل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہاں کا جینا زندگی کو مزے اڑاتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فکر آخرت کا تصور آ گیا تھا انہوں نے اپنی زندگیوں کو غیر معمولی تبدیلی کا مظاہرہ کیا. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس زمین پر اس تصور کے ساتھ جینے والے لوگ اگرچہ کہ 6-7 ارب کے اندر 1.5-2 ارب مسلمان کے نام سے پائے جاتے ہیں جن کا ایمان اور خان ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ مظاہرہ بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں. میں اپنا جائزہ لے کر دیکھتا ہوں، اکیلے میں بیٹھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ تصور کیجئے کہ اس فکر آخرت کے ساتھ کیا میرے اور آپ کے صبح و شام گزرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تصور میں کتنے مگر ہو گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس نبوت کا کام اور فرائض انجام دے رہے ہیں اور رات میں لمبی لمبی نمازیں اور دعائیں ادا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ تو بخشائے گئے ہوئے ہیں، آپ کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اس کے باوجود بھی راتوں میں کھڑے رہ کر لمبی نمازیں پڑھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو انبیاء نبیوں کے صدر ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ لیڈر ہوں گے آخرت میں، اور آپ سے گناہ نہیں ہوتا. اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا کیوں لمبی دعائیں کرتے ہیں؟ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا عبدن شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے اور آپ کی فرض نمازوں کی کیا صورتحال ہے؟ اور اس فکر آخرت کے تصور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں جو پیوست کیا، جو پینیٹریٹ کیا، جو ان کے اندر داخل کیا، اس کا نمونہ تو اس زمین پر بہت اعلیٰ اور بہت بہترین ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا؟ یہ چھوٹے بچے کا نام، میرے بیٹے کا نام، آپ کے بھتیجے کا نام، پڑوسی میں نام، آفس میں نام، ہزاروں لاکھوں آپ نے سنا ہوگا کہ ابو بکر ہے ان کا نام. وہ صاحب کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہ دنیا میں جو ابو بکر نام رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ اردو کے لغت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو بکر کے نام کی، اس کی کوئی میننگ نہیں ہے. ابو تو ہم آج کل کے ٹرینڈ میں 15-20 سال سے سن رہے ہیں نا، ابو بھی کہتے ہیں بابا کو ابو. بکر ایکس وائی جیسا کہتے ہیں اپن. مثال دینا ہے اگر میتھس میں اور کسی کا نام نہیں لینا، وہ ایک صاحب آئے تھے، اردو میں بکر اور زید ویسا کہتے ہیں. ابو بکر کے معنوی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس زمین پر ابو بکر کے نام والے جو شخص پیدا ہوئے تھے ان کی حیثیت اس شریعت کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین شخص اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین نوبل پرسن کوئی پیدا کرے اللہ تعالیٰ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے اندر فکر آخرت کیسا کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی؟ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ مدد کرنے والے، حتیٰ کہ ہجرت میں غلاموں کو آزاد کرانے میں ہر معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلائمیکس پہ پہنچ گئے تھے. آپ جاننا چاہتے ہیں فکر آخرت میں کیا تصور تھا؟ یہ وہ شخص ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ابوبکر وہ شخص ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ابوبکر تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں. یہ سب زمین پر اعلان کر دیا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے کیونکہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے. سب باتیں حضرت ابوبکر کو معلوم ہو چکی ہیں. تم اس زمین پر 8 دروازوں سے زمین پر سے گزرنے کے بعد جنت میں جب داخل ہوں گے تو 8 دروازوں سے داخل ہوں گے. ابوبکر جو تم نے کام کیا ہے اس زمین پر کسی اور انسان نے نہیں کیا. یہ سب باتیں معلوم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، جھاڑ کے نیچے سے پتے ان کے چہرے پر گر رہے ہیں. ان کے اس جھاڑ کے پتوں کو اور ہاتھوں سے لے کر کہہ رہے ہیں اے ابوبکر کاش تو یہ تنکا بنا دیا جاتا، یہ پتا بنا دیا جاتا اور تجھ سے کل حساب کتاب نہیں ہوتا تیرے رب کے پاس.
چڑیا چہکتے ہوئے جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ابو بکر کاش تو بھی چڑیا بنا دیا جاتا اور تو بھی دانا چگتا پانی پیتا اور اڑ جاتا مر جاتا, کل اپنے رب کے پاس تجھے حساب کتاب دینا نہیں پڑتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی زندگی کے اندر بشارت اور گواہی دے دی گئی ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں دوست؟ آج اس فکر آخرت کے تصور میں میرا اور آپ کا, میرے اور آپ کے گھر والوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو ایک ایسا سبق یاد کروا دیے گئے اور کروائے جاتے ہیں جس میں مرنے کا, قیامت کا, آخرت کا تو ایک ایج فکس کر کے دنیا میں ہم کو پالا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ ہوگا, ضعیفی ہوگی, اچھے ہٹے کھٹے حالات نہیں ہوں گے, بیٹھنے نہیں آئے گا. جب مسجدوں کو آئیں گے اس لیے کہ جب تک کرسیاں بھی رہیں گے کرسیوں پہ نماز پڑھیں گے. ابھی جلدی کیا ہے؟ یہ عمر تھوڑا ہی ہے جان مارنے کی آخرت کے لیے. وہ تو مرنے سے پہلے کا کرنے کا کام ہے, اور مرنے سے پہلے مرنا تو ہے ہی کسی 60 65 70 سال سے پہلے. وہ تو ضعیفی کی عمر میں اسلام کو یاد کیا جائے گا, مسجدوں کو یاد کیا جائے گا, دین کو یاد کیا جائے گا. پورے زندگی کے کام کر لیں گے, آخری کام حج کرنا رہیں گا ہمارے کو. حج کبھی بھی فرض ہو جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بیٹی کی شادی ہو جانا, گھر بن جانا, بیٹا سیٹ ہو جانا, کاروبار جم جانا, بہت مصروف ہوں, ٹائم نہیں مل رہا حج پر. حج آتے جا رہا ہے سال, لیکن کیا کروں صاحب, کاروبار کی ایسی مصروفیت ہے کہ نہیں کر سکتا. خدا نے بحیثیت مسلمان بنا کر جو فرض کیا ہے اس کا ٹائم نہیں ہے. کب آئے گا وہ ٹائم؟ وہ ٹائم اس وقت آئے گا جب مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے, ہاتھ پاؤں میں قوت نہیں رہے گی, جب خواہش ہوگی حج کر لینا دل ورہ میں کب چلے جاتا ہوں کی کیا ہے. ہماری فکر آخرت کی یہ تصور اور کیفیت ہے دوست. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سینچا تھا وہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیاری کرتے تھے. یہی کیفیت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا کی, بے شمار صحابہ کی ایک فہرست ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کارنامہ انجام دیا. آج امت مسلمہ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس مقصد زندگی کے تحت اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بنیادی فرائض میں فکر آخرت ہمارے ایمان کا حصہ رکھ کر تیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہماری قیامت اور آخرت آپ جاننا چاہتے ہیں کب ہے؟ وہ نہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہماری قیامت اور آخرت ہماری زندگی کے ختم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے. ہم مرے ہماری آخرت شروع, ہم مرے ہماری قیامت شروع. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ وہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے, زمین پھاڑ دی جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا ہونے والی قیامت ہے. اور میری قیامت کا کوئی وقت نہیں ہے, میری آخرت شروع ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے. آنکھ بند میری قیامت شروع اور میری آخرت شروع. اس تصور سے کتنے لوگ جیتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عاص ملتے ہیں, فاتح مصر, ایجپٹ کو فتح کرنے والے, اور مل کر کہتے ہیں یا اخی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرے بھائی السلام علیکم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نہیں, تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کیوں؟ ارے ہم دونوں تو خوش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے تو نے دنیا کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے, بڑے بڑے گھر بنا رہا ہے, تیرے محل نما گھر ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم تو مسافر ہیں, راستے سے زندگی گزارنے کا معاملہ ہے, ہماری صبح شام ایک مسافر کی ہے, ہم کبھی بھی ختم ہو جائیں گے تو اپنے رب سے ملیں گے. تیرے پاس عمارتوں کا انبار لگا ہوا ہے, میں تو تیرا بھائی نہیں ہو سکتا. بڑا عجیب تصور تھا ان لوگوں کا, اور اس تصور کے تحت وہ لوگ زندگی گزارتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ زمین ہی پر ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے. یہ تصور کے تحت زندگی گزارنے والے صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے دوست. میں آپ کے سامنے ان کے نام نہیں گنا سکتا, نہ ان کے واقعات سنا سکتا ہوں. جب میں 25-30 سال سے اس میدان میں ہوں, ساتھیوں کو اسلام سیکھنے سکھانے کی طرف اپنے آپ کو بھی تیار کرتا ہوں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا صحابہ سے, تو کئی لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے, اور لوگ بھی بولتے ہیں رافع بھائی آپ انبیاء کی صحابہ کی بات کر رہے ہیں, اپنے بس کی بات نہیں ہے, ہم تو عام مسلمان ہیں بھائی, دھول بھی نہیں ہے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دھول بھی نہیں ہے بھائی, ہماری کیا حیثیت. حضرت شیطان نے ایک معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا معاہدہ کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, آدم علیہ السلام کو نبی مان کر سجدہ, تو کہنے لگا کہ نہیں, میں تو آگ سے بنا, یہ مٹی سے بنا, میں زیادہ طاقتور چیز سے بنا ہوں, میں نہیں کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے دھتکارتا ہوں اور تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, اور تیرے ماننے والوں کے لیے. تو شیطان نے کیا کہا؟
اگر یہ معاہدہ ہے تو اللہ میاں میں بھی تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا اور تیرے دین سے. آج حضرت انسان میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جب ہم یہ فکر آخرت کی بات کرتے بھائی وہ صحابہ کا ذکر کیوں کرتے بھائی؟ ان کے لیول کے اپن نہیں بن سکتے, اپن دھول بھی نہیں ہے. شیطان کا معاہدہ ہے اپنے رب سے کہ تیرے بندوں کو بہکانا, تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے بس کی بات نہیں ہے, وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے, پائے کے لوگ تھے. شیطان بولتا نہیں بھائی کب تو بھی ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیتا ہوں, روزے رکھ لیتا ہوں, پیسے ہے تو زکوٰۃ دے دیتا ہوں, عمرہ حج کر لیتا ہوں. اپنے سے لائف ٹائم صبح شام فکر آخرت کے تصور پہ جینا نہیں ہوتا. آپ ایک واقعہ سنیے اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے. فکر آخرت جن لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, دیکھیے کہ میری اور آپ کی طرح جینے والے لوگ بھی کیسی زندگی گزارتے ہیں. پاکستان کے ایک قبیلے میں ایک نوجوان کی شہادت ہو جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, اور گاؤں کی تعداد ہے 500-800 لوگ. شہادت ہونے پر شہید کی نماز جنازہ کے لیے 8-10 ہزار لوگ آ گئے. سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے, پریسیڈنٹ تھے. ابھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ اپنے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ مجھے کال آیا کہ منور حسن تم جماعت اسلامی پاکستان کے پریسیڈنٹ ہو اور اس گاؤں میں ایک شہید ہوا ہے, اس کی نماز جنازہ تمہیں پڑھانا ہے. کہتے ہیں کہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید کی نماز جنازہ پڑھانا ہے, حاضر ہوتا ہوں. سید منور حسن اپنے فکر آخرت کے درس میں کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو چھوٹا سا گاؤں ہے اور تعداد دیکھتا ہوں کہ ہزاروں میں ہے. اچنبے میں پڑ گیا اور پوچھنے لگا لوگوں کو کیا تعداد ہے گاؤں کی. کہنے لگے 500 سے 800 لوگ رہتے ہوں گے. یہ پھر ہزاروں کا مجموعہ. کہنے لگے کہ شہید کی جنازہ نمازہ ہے تو ایسے ہی اطراف کے گاؤں امٹ کے آ جاتے ہیں. نماز جنازہ ہو گئی, تدفین ہو گئی. ہمارے پاس بھی جو قریب دوستوں رشتہ داروں میں کسی کے دن نماز جنازہ ہوتی, تدفین ہوتی, تو ہم کیا کرتے, قریبی ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے بول کے گھر جاتے. منور حسن کا اس شہید نوجوان کے باپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا منور حسن ذرا گھر چلو. کہنے لگے کہ دل میں سوچا شاید باپ بہت غم میں ہیں, چاہ رہا ہوگا تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کے دعا دے کر جاؤں. تو میں کہا کہ ٹھیک ہے گھر چلتا ہوں. منور حسن کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو وہ نوجوان بیٹے کا باپ گھر میں مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے اور اندر جاتا ہے اور تشتری کے اندر تھوڑے مٹھائی کے ٹکڑے لاتا ہے اور میرے سامنے رکھ دیتا ہے اور پانی رکھتا ہے. میں ایک دم ہکا پکا ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں کہ میت کو ابھی شہادت, جنازہ, تدفین سب کچھ کر کے گھر میں داخل ہوئے اور مٹھائی کے ٹکڑے میرے سامنے رکھ دیے. میں بہت گھبراتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ ابھی بچے کی تدفین ہوئی اور اس کو دفن کر کر ہم حاضر ہوئے, یہ مٹھائی کے ٹکڑے آپ کیوں رکھے باپ محترم؟ قربان جائیں اس باپ پر اور اس باپ کے بیٹے پر جنہوں نے فکر آخرت کا یہ تصور اپنے اندر پیدا کیا. وہ باپ کہتا ہے منور حسن میرے بیٹے نے اپنی جوانی میں فکر آخرت کا ایک تصور پایا تھا اور اس تصور کے تحت اپنی زندگی گزاری تھی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شہید ہو گیا. شاید فکر آخرت کے تصور میں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہوگا منور حسن, اس کامیابی کی خوشی میں تم اور مٹھائی کھاتے ہیں. ادھر تدفین ہوتی ہے اور ادھر پہنچ کر باپ مٹھائی کھلا رہا ہے. اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کا جوان بیٹا اللہ کی راہ میں شہید تو ہو گیا لیکن فکر آخرت کے تصور میں وہ کامیاب ہو گیا ہوگا. اس کامیابی کی خوشی میں تم مٹھائی کھاؤ. آج ہمارے پاس کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مرنا تو دور کی بات دوست, زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں تو 70, 75, 80 سال میں بھی موت ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ریزن ہے, وہ ہاسپٹل نہیں جانا تھا. وہاں کے ڈاکٹر فلو پہ پہلے سے معلوم ہے, بولے تو بھی نہیں سنے گئے, اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا. یہ روٹ کیسے کئی کو پکڑے بھائی؟ یہ روٹ پکڑتے تو ٹریفک کم ملتی تھی, پہنچ جاتے تو جان بچ جاتی تھی. ان کو وینٹیلیٹر وقت پہ نہیں لگائے بھائی, وینٹیلیٹر وقت پہ لگاتے تو جی جاتے تھے. ہم 65, 70, 80 میں بھی مرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہانہ ہے. وہ جوان مرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ مٹھائی کھاؤ, یہ جو شہادت ہوئی ہے میرے بیٹے نے فکر آخرت کے تصور میں کامیابی حاصل کی ہوگی, اس کا خوشی کا بدلہ یہ ہے کہ میں اور تم بھی خوش ہوتے ہیں. کیا آج ہم اس فکر آخرت کے تصور سے بہراور ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جیتے اور مرتے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے رب کو راضی کرنا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر کا تم سے نیکی کا اور برائی کا حساب لیا جائے گا اور اس حساب کو کیا جواب دینے کے لیے میں اور آپ تیار ہیں. یہ مسجدیں جو جمعہ کو فل ہوتی ہیں دوست, ہم نہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں اس ملک میں
اس زمین پر، ہندوستان کی زمین پر تمہیں اگر اپنا لوہا منوانا ہے، ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، نان مسلم کہہ رہا ہے، جو نمازیں تمہاری جمعہ کی تعداد میں ہوتی ہے نا دوست، وہ عام نمازوں میں مسجدیں بھر دو، ہوا اکھڑ جائے گی بی جے پی اور RSS کی۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے رب کو 5 وقت فل مسجدوں میں راضی کرتے ہیں؟ ہم سے تو یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ فکر آخرت کا تصور حضرت ابوبکر صدیق کا اور اس نوجوان شہید کا پیدا کرنا دراصل میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے گھرانے ہوں گے جو اس تصور کے تحت اپنے بچوں کو پالا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس تصور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ میرے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے رب کو راضی کرنے کے لیے اس زمین پر یہ دنیا کی زندگی جو دی گئی ہے، وہ دراصل اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس کا تصور ہم میں سے جن لوگوں کو آ گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو لوگ اس تصور کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، دنیا تو دوست کیسی بھی گزر جائے گی۔ میرا ایک پرانا فارمولا ہے، وہ بنگالی، ہم جب سعودی میں رہا کرتے تھے تو 300 ریال 200 ریال میں سری لنکن بنگالی نیپالی کچرا اٹھاتا تھا۔ ہم تو کہتے تھے کہ وہ 300 ریال میں ماہانہ کام کرنے والے کی بھی زندگی گزرے گی، اور وہ مہینے کو 3 ارب کمانے والے ولید بن طلال کی بھی گزر جائے گی، اسی صبح اور اسی شام کے اندر۔ اپنے رب کے پاس پہنچنے کے بعد جو آخرت ہے، اس کے اندر کسی کے بلینر، ٹریلینر اور کسی کے غریب ہونے پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ کس نے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ دراصل یہ وہ باتیں ہیں جو فکر آخرت کے تصور کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ اس تصور کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے، قرآن مجید کو پڑھنے، سیرت کا مطالعہ کرنے، حدیث کو پڑھنے، اس کے ذریعے سے اسلام کا صحیح تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تصور جتنا زیادہ پیدا ہوگا، اسلامک انسائٹ جتنی بڑھے گی، اتنی فکر آخرت کا تصور اسٹرانگ ہوگا، اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ فکر آخرت کا کوئی بمپر آفر اور ڈرا نہیں ہے، کوئی بائی 1 گیٹ 1 کا فارمولا نہیں ہے، کچھ کتابیں پڑھ لیے، کچھ کام کر لیے تو فکر آخرت آ گئی۔ یہ صبح سے شام تک والی زندگی کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے مطالعہ، علم، صلاحیت، عمل، جستجو، محنت، جد و جہد، ایفرٹس، انٹائرلی آپ کو ایفرٹ لگانے پڑے گے اور انٹیڈیس کام کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ تصور آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہی تصور پیدا کیا۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر آخرت کے تصور کو جتنا اسٹرانگ کریں گے، پکے سچے مومن اور مسلم بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کو فکر آخرت کے حقیقی تصور کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے لیے تن دھن من سے وقف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔